عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ پاکستانیوں، رمضان کی بابرکت ساعتوں میں یقیناً آپ سب اللہ کے حضور حاضر ہیں اور نجات، بخشش اور خوشحالی کی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں نظام بد کا ابلیسی رقص ہر طرف بے نقاب دکھائی دے رہا ہے۔ کل تک سرگوشیوں میں جو بات کی جاتی تھی، جو حقائق چھپا کے بیان کیے جاتے تھے، آج وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک وقت تھا جب اسلام آباد کے ایک جج نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کچھ انکشافات کیے۔ اب اسی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے ایک کھلا خط لکھ دیا ہے اور انہوں نے وہ سوالات اٹھائے ہیں جو پاکستانی معاشرے میں اٹھ رہے تھے۔ یہ جرات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بے دلی اور دباؤ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ ججز کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سے سوالات تو پاکستانی قوم پہلے ہی اٹھا رہی تھی۔ ان 6 ججز کے خط نے ان سوالوں کے جوابات دے دیے ہیں، لیکن کیا اس خط کے بعد ہماری عدلیہ کے کردار کا جائزہ نہیں لینا چاہیے؟ پھر بھی لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں عوام کو مطمئن کرنے والی عدالتیں نہیں ہیں۔ ابھی عوام جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا۔ ہاں، ججز کی بادشاہت ضرور قائم ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ کے جان چھڑوا لیتا ہے، میرے فیصلے کے خلاف آپ اپیل میں چلے جائیں۔ اپیل میں تو جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میرٹ پر اس کے فیصلے کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیوز بنتی ہیں، اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے جس کا اظہار ججز نے کیا ہے، تو پاکستانی قوم تو طویل عرصے سے یہ فیس کر رہی ہے۔ کسی جج نے آواز نہیں اٹھائی کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت کا اختیار ہر جج کے پاس ہے، سول جج سے لے کے سپریم کورٹ تک۔ تو ہم ججوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔ جناب قاضی صاحب، پاکستانی عوام بھی چاہتی ہے کہ یقینی بنایا جائے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ ججز، اعلیٰ عدلیہ ان کی توقعات پر پورا اتریں۔ دیکھیے، جہاں گیپ ہوتا ہے وہاں تھرڈ پارٹی انٹر ہوتی ہے۔ ججز اپنے معاملات کا خود جائزہ لیں۔ ہم نہیں کہتے کہ ہم تنقیدی جائزہ لے لیں۔ مجھے ایک سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا، جب بیوروکریسی پر کتاب آ سکتی ہے تو ججز پر کیوں نہیں آ سکتی؟ میں نے جواباً عرض کیا تھا کہ ججوں میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ تقابلی جائزہ برداشت کر سکیں۔ اور پھر پاکستانی قوم میں ایک نعرہ اور لگ گیا تھا، وکیل نہ کرو، جج کر لو۔ اس کا جواب ججوں کو دینا چاہیے۔ خط آ گیا، اچھی بات ہے، اس کو بنیاد بنا کے تمام چیزوں کا جائزہ لیجئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھے تو سوچے عوام کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے ہم اس سے باخبر ہیں۔ تو باخبر ہیں تو پھر اس بات کا تو جائزہ لیں، ججز کو بتائیں کہ قوم آپ سے کیا توقعات رکھتی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ الیکشن کے بارے میں کتنی درخواستیں دائر ہوئی ہیں، ہائی کورٹوں میں دائر ہوئی، سپریم کورٹوں میں دائر ہوئی، کیا جواب ملا؟ اگر ججز جرت سے فیصلے کر دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ خط بھی تو لکھا ہے نا، اسی طرح جرت سے فیصلے میرٹ پہ کر دیتے، کیا چلا جاتا؟ نوکری تو داؤ پہ آج بھی لگی ہے، پھر بھی لگ جاتی، مگر تاریخ میں زندہ ہو جاتے، سنہرے ہو جاتے، قوم کو پتہ لگتا کہ ہمارے جج دباؤ فیس کر سکتے ہیں۔ اور جو جج دباؤ فیس نہیں کر سکتا اسے جج نہیں بننا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، اسے وکیل بننا چاہیے، وہ وکالت کرے، جو مرضی کرے۔ جب جج بنتے ہیں تو آپ کو انصاف کے کٹہرے میں اپنے آپ کو بھی کھڑا کرنا ہوتا ہے اور کٹہرے میں ملزم کو بھی کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ المیہ یہ ہے، ہمارے ججز یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کرتے ہوئے ہم کٹہرے میں نہیں کھڑے، دوسری طرف پارٹی کٹہرے میں کھڑی ہے۔ یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے کہ ججز بھی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے فیصلے
عوام میں پذیرائی پاتے ہیں یا ریجیکٹ ہوتے ہیں، یہی کٹہرے کا جواب ہوتا ہے۔ تو آج 6 ججز نے خط لکھ کر اچھا کیا ہے، خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ یہ گھنٹی پاکستانی قوم بہت عرصے سے بجا رہی تھی، کوئی سننے والا نہیں تھا، کسی نے کبھی نہیں کہا یہ قوم اتنے وسائل جوڈیشلی پہ خرچ کرتی ہے تو کچھ تو ان کا خیال کیا جائے۔ کبھی کسی جج نے کھل کے نہیں کہا، اکا دکا کوئی بیان، چھوٹا موٹا کوئی اشارہ، جرت ایمانی کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو کام ہوا ہے، بے شک یہ ابھی جرت ایمانی کے درجے پہ پورا نہیں اترتا، محض بے بسی کا اظہار تھا کہ اس کے بعد راستے بند ہو گئے ہیں، لہٰذا خط ہی لکھ دو، کیونکہ یا خط لکھو یا استعفیٰ دے کے چلے جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خط لکھ کر بہتر راستہ چنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ججوں کو کس طرح نئی زندگی دیتی ہے، اور نئی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہیں تحفظ ہی نہیں دینا، بلکہ ججوں سے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ ججوں کے ہاتھوں میں عوام کو انصاف دینے کا اختیار ہے، لیکن وہ عدل نہیں کرتے، وہ انصاف نہیں کرتے، بہت سے فیصلوں میں وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ عوام اس ڈنڈی کو محسوس تو کرتے ہیں، بلبلاتے ہیں، وکیلوں کے چیمبروں میں روتے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب اگر ہمت کر ہی لی ہے تو پار لگائیے گا، راستے میں نہ چھوڑیے گا، کیونکہ خطرے کی گھنٹی ججوں نے تو بجائی ہی بجائی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن میں قوم نے بھی بجا دی ہے۔ اس خطرے کی گھنٹی کو آپ نے بڑا محسوس کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے 2020 کے پلیئر والا کھیل نہیں کھیلا، ابھی تک آپ ٹیسٹ پلیئر والا کام کر رہے ہیں، لیکن قوم 2020 کا میچ کھیلنا شروع ہو چکی ہے۔ عمران اہم ایشو نہیں ہے، سسٹم اہم ایشو ہے۔ جو سسٹم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا، عوام کی ضروریات کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، وہ سسٹم نہیں رہے گا۔ اور اب باری سسٹم کی ہے، اور اس سسٹم کے محافظوں کی ہے۔ 70-75 سالہ عمر کے سیاستدان نہیں چلیں گے، اب وہ لوگ چلیں گے جو نئے جذبوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اب وہ لوگ چلیں گے جو نئے نظام کی آواز ہیں، اب وہ لوگ چلیں گے جو نئے پیغامات دیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز کہے میں ابا کو ساتھ بٹھا کے سیاست کر لوں گی، وہ نہیں چلے گا۔ اب اگر تو مریم سے پاس کوئی اچھی ٹیم ہے جو جدید تقاضوں کے مطابق پالیسی بنا دے، کیونکہ شہباز شریف نے تو سرنڈر کر لیا ہے۔ کس بات پر؟ 2700 ارب کا مطالبہ کیا انہوں نے کہ وہ عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آخر کی سٹیٹمنٹ میں کیا بات آئی؟ 200 ارب مل جائیں۔ شہباز شریف صاحب آپ اتنے کمزور ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جس کا دامن داغدار نہ ہو، وہی جرت مند فیصلے کرے گا۔ جن کے دامن آلودہ ہیں وہ جرت مند فیصلے نہیں کر سکتے، لہٰذا نظام بد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آپ سب کا شکریہ۔